الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ، ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ سایہ و فنگ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں کسی کو افطاری کرانے کا بھی بڑا اجر ہے، اگرچہ پیٹ بھر کر نہ ہو، خواہ گھونٹ لسی یا ایک چھوارا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے الحمدللہ اکثر مسلمان اسی ماہ مبارک میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ مہینہ تقسیم زکوٰۃ کے لیے موزوں اور مناسب بھی ہے، کیونکہ اس موقع پر نادار والدین اپنے بچوں کو رمضان کے ساتھ ساتھ عید الفطر کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ کر مطمئن اور خوش ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ جس ماہ میں بھی فرض ہو، ہر سال اسی ماہ میں زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے۔ رمضان تک مؤخر کرنا مناسب نہیں۔ ہاں، ثواب رمضان کے حصول کے لیے کچھ ماہ قبل پیش کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور بعض مرتبہ مستحق کی ضرورت شدیدہ کے وقت رمضان کے علاوہ پیش کی زکوٰۃ ادا کرنے پر رمضان سے بھی زیادہ ثواب ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے ملفوظات اور مکتوبات میں اس امر پر زور ملتا ہے کہ صاحب ثروت حضرات زکوٰۃ اپنے صحیح مصرف میں صرف کریں۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل اموال کو مصرف زکوٰۃ سمجھایا جائے، کیونکہ اہل اموال زکوٰتیں اکثر ضائع اور برباد جا رہی ہیں، اور اصل جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اپنے مال میں برکت کا مشاہدہ نہ کریں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی زکوٰۃ صحیح مصرف میں نہیں دی گئی۔ تو فرمایا صحیح مصرف زکوٰۃ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ سوال کرنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ کسی سے طمع رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں کہ فلانا مجھے دے گا، اتنا دے گا، یہ کرے گا۔ تو اہل اموال کو چاہیے کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کے قلوب اور اجسام دین کی راہ میں وقف ہوں، خاص کر علماء کرام جو ہمارے دینی کاموں کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضروریات کے تفقد یعنی تحقیق کے لیے ان حضرات کی خدمت میں حاضری ضروری ہے، تاکہ ان کی ضروریات سے باخبر ہوا جائے۔ فرمایا اگر اہل اموال حضرات ایسے لوگوں کی ضروریات پورا کرتے رہیں تو وہ لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے اوقات کو دینی کاموں میں صرف کرتے جائیں گے، تو ان اہل اموال حضرات کو بھی ان کے دینی کاموں میں برابر کے شریک ہونے کا شرف حاصل ہوگا، اور ان کے عظیم اعمال میں ان کا بھی حصہ ہوگا۔ تو چلیے اس ماہ مبارک میں اس بابرکت والے مہینے سے انفاق فی سبیل اللہ کا آغاز فرما دیجیے، اور تمام امور خیر میں خرچ کرنا اپنی ایک مستقل عادت بنا لیجیے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں اس کا بدلہ 100 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، بلکہ جتنا خلوص زیادہ ہوگا تو 100 گنا سے بھی زیادہ بدلہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی دیں اللہ کے لیے دیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ جو اس کا ثواب ہے وہ ہمیں بھرپور مل جائے۔ یہاں تک کہ قرآن حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کی جان، مال اور وقت کا بہترین اور اعلیٰ ترین اور مقدم ترین مصرف اللہ کے دین کی اشاعت اور سربلندی ہے، پھر اس کے مخلوق کی خدمت ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر اپنی ضروریات پر خرچ کرنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ کی مبارک زندگیوں سے اس بات کا عملی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے دین
اس کی مخلوق جو کہ اللہ کا کنبہ ہے اتنا خرچ فرماتے کہ اپنی ذات اور گھر والوں پر فاقوں تک کی نوبت آ جاتی. کیوں نہ ہوتا؟ کیوں کہ انفاق فی سبیل اللہ کی عظمت اور اہمیت اور فضیلت سے یہ حضرات بخوبی واقف تھے اور وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے تھے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم جو ہے دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بس جو کچھ ہے پیسہ ہے، جو کچھ ہے یہی چیز ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا. جب ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، اخلاص کے ساتھ دیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں گے، تو وہ ہمارا جو دیا ہوا ہے وہ اللہ کے ہاں اس سے کئی دگنا اور اس سے بھی چند دگنا اللہ کیا کریں گے، ہمارا اس کا ثواب بڑھا دیں گے. اور یہ مہینہ بھی ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم جو بھی نفل جو ہے عبادت کریں گے، وہ نفل عبادت جو ہے ہماری کیا ہو جائے گی، فرض کے برابر اس کا ثواب مل جائے گا. تو کیوں نہ ہم اس مہینے کو اپنے لیے کیا بنائیں، بابرکت بنائیں، اس مہینے کو قیمتی بنائیں، تاکہ ہم بھی کیا ہو سکیں، اس مہینے کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان کو ہم سمیٹ سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انفاق فی سبیل اللہ والا بنائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.